اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایام اعضاء آتے ہیں تو کچھ ناسمیوں کو چنونے کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی شیعہ سبیل کیوں لگاتی ہیں، شیعہ لنگر کیوں دیتے ہیں، شیعہ نیاز کیوں دیتے ہیں، شیعہ نوحے کیوں پڑھتے ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، شیعہ یہ کیوں کرتے ہیں، شیعہ وہ کیوں کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو کچھ بھی شیعہ کرتے ہیں وہ ہم قرآن و سنت سے آپ کے سامنے مسلسل رکھتے آ رہے ہیں، بالخصوص اہل سنت کتابوں سے ہم یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ شیعہ اگر ماتم کرتے ہیں تو آپ کے ہاں ماتم موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے ایسا ماتم کیا کہ سب بیویوں کو ساتھ لگایا اور بہت زور سے ماتم کیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ کہ جی نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، نوحہ تو کیا ہے، جائز نہیں ہے، کیوں ہمارے ہاں روایتیں ہیں، روایتیں دیکھتے ہیں جی، پہلے روایتیں دیکھیں پھر ہم انشاءاللہ ان روایتوں کو فٹ کریں گے، شیعہ بعد میں آئیں گے، پہلے کون آئے گا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، سب سے صحیح مسلم میں جب جاتے ہیں فؤاد عبد الباقی کی تحقیق کے ساتھ، یہاں پہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو ہے وہ کہ دو چیزیں ہیں لوگوں میں کہ جو کفر ہیں، ان میں کیا الطعن فی النسب، نسب میں طعن جو ہے، اور والنیاح علی المیت، میت کے اوپر نوحہ جو ہے یہ بھی کفر ہے۔ اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں الجزء الثانی، یہاں پر کہا کہ چار چیزیں ایسی ہے کہ جو جاہلیت کی تھیں اور وہ لوگ جو ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ نوحہ پڑھنا، ٹھیک ہے، میت کے اوپر نوحہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے، امور جاہلیت میں سے ہے، کہ چار عمل جو ہے وہ اعمال جاہلیت میں سے ہے، اس ہماری امت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس کو وہ ترک نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک اپنے حسب و نسب میں کیا کرنا، افتخار کرنا، اچھا، اس کے بعد طعنہ دینا نسب کا یہ، اور ستاروں سے کیا ہے، بارش طلب کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے، نوحہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور کہا یعنی جو آگے یہاں پہ کیا چیز بڑھائی کہ اگر یہ نوحہ جو ہے، النائحہ جو ہے، وہ اگر موت سے پہلے یعنی پتہ چل جائے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اور پھر روز قیامت اٹھے گی تو پھر اس کا اٹھے گا یا اٹھے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، شاید بچت ہو جائے اس سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نوحہ خوانی کرتا کون تھا تاریخ میں، آئے ہائے کیا بات ہے۔ چلتے ہیں جی اس کی روایات کی طرف اور پھر آپ کی خدمت میں اس کی سند بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی، اس کی سند بھی رکھیں گے اور صحیح اسناد روایات بھی رکھیں گے، تھوڑا سا صبر کیجیے گا۔ الجزء الثالث تیسری جلد ہے، اس میں یہ اس کی سند دیکھیں کہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری اپنے والد سے صالح سے اور کیسان ابن شہاب سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ روایت کی سند پہ اگر کسی نے کبھی اعتراض کیا تو ہم جواب دیں گے، فی الحال چونکہ ایک ایک راوی اگرچہ میں دکھا دیتا ہوں لیکن تفصیل پہ اس میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ کہ کانت عائشہ، ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ جی عمر صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اور کہا کہ بھئی تم لوگوں نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ یعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے اگر اس کے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، گریہ کریں، اہل و عیال۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے گریہ نہیں کرنا میت کے اوپر۔ حضرت عائشہ کی کیا تھی، وکانت عائشہ، حضرت عائشہ زوج النبی کیا کرتی، تقیم النوح علی الحالق من اہلہا، وہ نوحہ خوانی کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت سیڈیاں یہ چیزیں ہوتی، کیسٹیں ویسٹیں ہوتی تو یہاں تک نوحے بھی پہنچ جاتے، وہ نوحے کیسے ہوتے تھے، لیکن آج چونکہ شیعہ عمل یہ کر رہے ہیں تو شیعہ جو ہیں وہ یہاں پر بدعتی ہیں۔ حضرت عائشہ کریں تو حضرت عائشہ تو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس لائسنس موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ کا یہ نوحہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا۔ اچھا، اگر ہم اس کی سند کی طرف آ جائیں، یہ فقط میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ محمد ابن سعد کی طرف آ جائیں، اب ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ، پھر اگر کسی نے اعتراض کیا تو جواب دیں گے۔ تو حضرت عائشہ کا نوحہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اب آ جائیں صحیح سند روایت ایک اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس میں جب جاتے ہیں روایت بڑی دلچسپ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں بھائی سند وہی ہے، ایک ایک راوی کا ہم نے کیا دکھانا آپ کو، یہاں پر خود جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ جی حضرت عمر جو ہیں وہ ابو بکر کی بیٹی کو نکالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں جب وہ ناحت نوحہ کنا ہوتی ہیں، نوحے پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ راوی یہ روایت موجود ہے من طریق زہری عن سعید بن مسیب، کیا کہ جب لما توفی ابو بکر اقامت عائشہ علیہ النوحہ، کہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ ان کے اوپر نوحے پڑھتی ہیں۔ حضرت عائشہ نوحے پڑھتی تھیں، آپ کہتے ہیں شیعہ نوحے پڑھتے ہیں، شیعہ بدعتی ہیں، بھئی نوحے کیوں پڑھ رہے ہو، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، سو بہانے، نوحے تو بدعت ہیں۔
تو حضرت عائشہ یہ انجام دیا کرتی تھیں۔ اب یہاں پر جو کہتے ہیں کہ ام المؤمنین کے ہم بیٹے ہیں، تو اب اگر لائق اور وفادار بیٹے ہیں تو ان کو چاہیے نوحے پڑھیں، یہ نہیں پڑھتے، نہ حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں، جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا، فبلغ عمر کو پتہ چلا تو فنہاہن، او جناب منع کرو ان کو۔ ہشام بن ولید سے کہا کہ جاؤ ابو قحافہ کی بیٹی کو باہر لے کر آؤ۔ پھر حضرت عمر نے اپنا وہی مشہور زمانہ درہ اٹھایا، کوڑا اٹھایا اور جناب ایسے ضربات لگائیں، ایسے جناب مارنا شروع کیا۔ جتنی عورتیں تھیں اور جتنی بھی نوح خان خواتین تھیں، وہ پورا ایک سوز خانی کا وہاں پر حساب کتاب تھا۔ حضرت عائشہ خواتین کے ساتھ بیٹھتی تھیں اور ایک پوری سوز میں نوحہ کناں ہوتی تھی، نوحے شوہے پڑتی تھیں۔ تو جب حضرت عمر نے اپنا کوڑا چلایا، آج دیکھتے ہیں نا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر کہیں پہ نوحہ خانی ہو رہی ہے گلی پہ، تو یہ سارے ناسپی نکل آتے ہیں کہ کیوں نوحہ خانی کر رہے ہو ہماری گلی میں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ انہوں نے جب حضرت ابو بکر کی بیٹی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حضرت عائشہ جو نوحہ پڑھ رہی تھی ان کے اوپر جناب کوڑے چلا دیے۔ تو ہم تو حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو نوحے سے منع کریں گے۔ تو آج حضرت عمر کے یہ پیروکار شیعوں کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں کہ نوحے پڑھ رہے ہیں، امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، باہر نکل آتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ حضرت عائشہ صحیح سند کے ساتھ وہ نوحے پڑھتی تھیں اور یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط کسی ایک مقام پر حضرت عائشہ نے کیا۔ کانا یعنی جب افعال ناقصہ فعل مضارع کے ساتھ آ جائیں تو استمرار پہ دلالت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی، میں دوبارہ سے یہ روایت دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ یہ ملاحظہ فرمائیں، کیا ہے جی؟ کانت عائشہ، حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ تقیم النوحہ، وہ ہر میت کے اوپر، حضرت ابو بکر چاہے اس دنیا سے گئے، چاہے کوئی بھی جا رہا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتی تھیں؟ گریا کرتی تھیں۔ تو یہ حضرت عائشہ کی ایک عادت تھی اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا تھیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ابن جوزی کے جب یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ پتہ چلا جناب معاویہ اینڈ کمپنی نے ایک اور ماموں اہل سنت کے ایک ماموں نے دوسرے ماموں یعنی محمد ابن ابی بکر خال المومنین ہے نا، وہ بھی حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، وہ جناب معاویہ آپ کا خال المؤمنین ہے، تو آپ کے خال المؤمنین بطری کے اولا حضرت محمد بن ابی بکر ہیں۔ تو ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو قتل کروا دیا، ماموں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اب بھانجوں کا یہاں پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بھانجوں کو چاہیے کہ یہاں پر دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب پتہ چلا فلما بلغ الخبر عائشہ جزعت علیہ جزعا شدیدا، تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ جز کرتی ہیں۔ جز تو بھائی نوحے سے بھی اوپر کا عمل ہے۔ جز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینے پہ پیٹنا، چہرے پہ پیٹنا، یہ ہاتھ مارنا، یہ جز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ کی یہ روٹین تھی۔ حضرت ابو بکر وفات پائے تو وہ جناب انہوں نے جز و فرد کیا، نوحے پڑھتی تھیں، ماتم کیا، رسول اللہ پہ ماتم کیا تھا، حضرت ابو بکر پہ نوحے پڑھے تھے، اور جب محمد ابن ابی بکر گئے تو وہاں پر پھر ماتم کیا۔ تو یہ حضرت عائشہ کی ایک روٹین تھی۔ اب اہل سنت کو چاہیے کہ یہاں پر حضرت عائشہ کو فالو کریں۔ شیعہ نوحے پڑھ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے ہو جائیں اور نوحے سنیں، اور اپنی گاڑیوں میں بھی نوحے لگایا کریں، نوحے سنا کریں، نوحے پڑھا کریں، تاکہ حضرت عائشہ کی روح آپ سے خوش ہو۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنی امی کے لاڈلے بیٹے نہیں بلکہ نالائق بیٹے کہلائے جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کی سنت پر عمل کرنا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔